मसादिर असलिया और दूसरे हैं मसादिर। तो कोई भाई बताएगा तकमीलिया से क्या मुराद था? मसादिर तकमीलिया, असलिया और तकमीलिया ये किस बला का नाम है जी? आप कल आए थे, बताएं फिर, शाबाश। ठीक है, असलिया से मुराद समझ आ गई कि जो सबसे पहले जिनसे चीज़ें ली जाएंगी। तकमीलिया नहीं भाई जी, नहीं भाई जी, आप बताएं। जो चीज़ उनसे ना मिले असलिया से वो तकमीलिया। हाँ जी, सीधी बात है, तकमीलिया समझ आ रही। तकमील यानी जो चीज़ रह जाए वहाँ से, और वो कहाँ से लेनी है फिर? मसादिर अभी खेड़ी है जुड़ाना, कहाँ से लेनी है? तकमीलिया से। तो तकमीलिया में कुतुबुल बुल्दान थी, कुतुबु तराजिम सहाबा, कुतुबुल अंसाब और कुतुबुल तारीख़ थी। अब ये जो किताबें हैं ना, ऊपर भी कुरान मजीद, कुतुब अहादीस, कुतुबुल मगाज़ी और कुतुबुल शमाइल, ये हमने देखनी है कि ये किताबों से क्या मुराद है, इन किताबों में क्या है, ये किस किस की किताबें हैं, ये समझ होनी चाहिए ना जी। आप ना ये जो किताब है दूसरी जो मैंने आपको व्हाट्सएप भेजी, उसका सफ़ा नंबर आप खोल लें 37, जल्दी जल्दी। बल्कि 33 खोल लें, 33 सफ़ा। यार इतों नहीं कितों डायरैक्ट होंगे, ओ उतों कितों सफ़ा नंबर 33 लिखो, शाबाश। इंज करना तुझे बगैर ब्रेक तो। सीरत तय्यबा के माखिद व मसादिर, वही बात है, मराज मसादिर हो या माखिद व मसादिर हो, एक ही बात है। तो इससे हम पढ़ते हैं, ऊपर करो यार इन्हों पूरा। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने भी वहाँ पढ़ा था कि सबसे पहला मस्दर क्या है? कुरान। तो ये उसकी वजाहत है जी। अब बुरा रख खड़े हों, पढ़ें, सब भाइयों ने तवज्जो करनी है। अक्स दिखाई देता, क्या मतलब? जब हम शीशे में देखते हैं, आईने में, तो हमें शीशे में क्या चीज़ नज़र आती है? जो सामने हो हूबहू वही नज़र आता है। तो कहते हैं अगर हम कुरान मजीद को पढ़ें तो कुरान मजीद को पढ़ने से हमें नबी सल्लम का चेहरा और आपकी सीरत वहाँ वैसे ही नज़र आएगी जैसे आपकी सीरत मौजूद है जी। शब रोज़ जमील, खूबसूरत, जलील, जो बड़ी रौबदार शख्सियत जी। जी, और उस दावत के फैज़ान से, फैज़ान होता है कि उस दावत के नतीजे में जो चीज़ निकलती थी, जो चीज़ उभरती थी, वो क्या थी? ये दुनिया इर्तिकाई मराहिल होते हैं कि एक मरहले से दूसरा मरहला, दूसरे से तीसरा। इर्तिका होता है चढ़ना। तो मराहिल का मतलब है कि पहले एक मरहला था, फिर दूसरा मरहला आया, फिर तीसरा मरहला आया। तो ऐसे कितनी मंजिलें तय करके दुनिया यहाँ तक पहुँची है जी। हाँ जी, हाँ जी जनाब, कहते हैं यहीं पर बस नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है कि कुरान मजीद में नबी सल्लम की सीरत मौजूद है। कहते हैं यकीन नहीं आता तो देख लो कि अहले इल्म ने मुस्तकिल एक किताब सिर्फ इसी मौजू पर लिखी है कि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ नबी सल्लम की सीरत का तज़किरा है वो कैसे है और कहाँ कहाँ है। इस मौजू पर एक बड़ी ज़ख़ीम मोटी किताब लिख दी कि सिर्फ कुरान हदीस नहीं, सिर्फ कुरान में जहाँ जहाँ नबी सल्लम की सीरत मिलती है, आपका अखलाक मिलता है, आपका किरदार मिलता है,
ان چیزوں کو انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ دیکھیں کیسے یہ بار بار چیزیں آئیں گی کہ کیسے علماء نے اور رجال نے دین کی خدمت کی ہے، اور آج ہم کس قدر اسی قدر اندھے ہو چکے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارا ورثہ کیا تھا اصل۔ وہ اقبال گیا نا جب اندلس میں گیا تو جا کے جب اس نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد کی لائبریریاں بڑی بڑی کتابیں ان کو دیمک چاٹ رہا ہے، تو اس نے کیا کہا جب دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ وہ پوری نظم ہے، وہ کیوں ہے کہ جب میں یورپ میں گیا میں نے دیکھا کہ وہاں بڑی بڑی لائبریریاں ہیں اور وہ لائبریریاں کتابوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ان کو دیمک چاٹ رہا ہے، اور وہ کتابیں کون سی تھیں؟ کوئی انگریزوں کی کتابیں نہیں تھیں، وہ ہمارے اسلاف کی کتابیں تھیں، وہ ہمارے آباء و اجداد کی کتابیں تھیں جو انہوں نے دین کے موضوع پر لکھی ہوئی تھیں۔ اور آج ان کے بعد ایسی نسل آ گئی ہے جنہوں نے اس کے دین کو اور اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو چھوڑ دیا۔ کہتا جب میں نے یورپ کے اندر اپنے آباء و اجداد کی لائبریریوں کو دیکھا تو میرا دل سی پارا ہو گیا، دل پھٹ گیا، دل چکنا چور ہو گیا کہ ہم اقبال کہاں جا رہے ہیں۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا۔ اقبال کہتا ہے اگر تم اپنا ماضی دیکھو تو بڑا یادگار ہے، بڑا سونا ماضی ہے، مگر جب حال دیکھتا ہوں تو دل سی پارا ہو جاتا ہے۔ چلیں بات لمبی نہ ہو جائے۔ کدھر گیا جے صبر لفظ لے آندے مینوں؟ ہاں جی، ایک جلد پر نہیں 2 جلدوں پر کتاب لکھی جس کا موضوع صرف اور صرف یہ تھا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے ان جگہوں کو جمع کیا ہے کتاب میں۔ جی اس کا نام کیا ہے؟ مقتبسۃ من القرآن۔ مقتبسہ ہوتا ہے کسی چیز کو لینا، تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پنگا یہ یار ویسے نا سیرت الرسول، ویسے یہ لیا آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن پریکٹس میری ہو رہی ہے جو نا بار بار۔ سیرت الرسول سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایسی صورت مقتبسۃ جو لی گئی ہے کہاں سے؟ من القرآن الکریم۔ کہاں سے؟ تو سمجھ آ گئی اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ 2 جلدوں میں کتاب ہے اور لکھی صرف اس موضوع پر کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ کے نبی کی سیرت کا تذکرہ ہے ان تذکروں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ جی ہاں جی، ثبوت قطعی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا جو ثبوت ہے وہ پکا اور یقینی ہے، کسی کو شک نہیں ہے، شک کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جی ہاں جی، یہ وہی بات، اولین پہلا اور اصل ماخذ یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، ماخذ مصدر مرجع، یعنی جہاں سے سیرت الرسول لینی ہے، جہاں سے ہم نے سیرت الرسول کو سیکھنا ہے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلا وہ قرآن مجید ہی ہے۔ جی جی، جو بندہ قرآن مجید کا انکار کر دے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، فارغ۔ جی بے بہرہ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس کا انکار ایمان سے دستبردار ہونے کے مترادف یعنی اس کے برابر ہے، اور علم و عقل سے بے بہرہ ہونے کی علامت ہے۔ جو بندہ کہتا ہے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، قرآن لا ریب کتاب نہیں ہے، ایک تو وہ ایمان سے خالی ہو گیا، دوسرا اس بات کا علم ہوا ہے کہ اس کو عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل مند انسان تو بے ساختہ مان جاتا ہے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے، اولین کتاب ہے۔ جی اب دیکھیں وہ بتائیں گے کہ قرآن مجید نے بیان کیا کیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں قرآن مجید سیرت کی کتاب ہے، قرآن مجید میں رسولوں کی سیرت ہے، تو بھائی اس میں ہے کیا کیا؟ وہ دیکھیں جی، قرآن مجید نے عربوں کی دینی، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی معاشیات اور ثقافتی زندگی کے بارے میں جی نمایاں عرب، قدیم پرانی، اور بھائی جان
ए थले सुर्खी जे अगे गल शुरू होंदी है। इससे पहले कि इंसानी माशरे की पूरी हकीकत सामने आ जाती, कुरान मजीद से सीरत नबी के मुताले और इस्तिफादे के लिए इस्तिफादा फ़ायदा हासिल करना जी। पुरानी तफासिर बिलमासूर की तरफ रुजू किया जाए, जिनमें मुख्तलिफ आयात की तफसीर में अहादीसे बासनद नकल गई हैं। ये लफ्ज़ कल भी बार बार आया था, नासिख व मनसूख, ये उसकी आज वजाहत होगी। कल भाई बाद में मेरे पास आया जी, जल्दी नहीं करनी, थोड़ा पढ़ लिए तो चंगा पढ़ लिए, कहना थोड़ा खा लो चायदा खा लो, कहते नहीं तो एवं थोड़ा पढ़ लो चंगा पढ़ लो। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने सारा कुछ छोड़ देना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। हमने इस तरह चलना है कि पढ़ा भी जाए ज़्यादा से ज़्यादा और समझ भी आ जाए। क्यों भाई, इतनी पढ़ना जाए, सारे ने बोल दे यार, तन कल समझाए, सोना नहीं, जाग के बहना जाए। तो कह रहे हैं कुरान मजीद, ये बात समझ आ गई कि कुरान मजीद जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लेने का सबसे पहला मस्तर है, सबसे पहला माखज़ है। कह रहे हैं अब सवाल ये है कि कुरान को समझने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी है तो ना, क्योंकि हम तो अरबी दान नहीं है। कुरान मजीद किस ज़ुबान में है? मल्ला नहीं बोलता जे, कुरान मजीद किस ज़ुबान में है? अरबी ज़ुबान में। तो हम जो तबका है हमारा वो उर्दू दान है, बल्कि पंजाबी है, अरबी दान नहीं है। तो कुरान मजीद को समझने के लिए हमें ऐसी तफासीर की ज़रूरत होगी जो कुरान मजीद में आने वाली चीज़ों को हमारे तक पहुंचा सके, हमें समझा सके। तो वह तफसीरें वो लेनी हैं जो तफासीर सही और मुस्तनद तरीन हों, जिसको कहते हैं तफसीर बिलमासूर। तफसीर बिलमासूर का मतलब है वो तफसीर जो हदीस सही के मुताबिक की जाए। ये नहीं है अपनी अकल से कि कुरान की आयत है, मेरी अकल कहती है कुरान की आयत का ये माना है, जबकि हदीस उसके ख़िलाफ़ है। ये तफसीर नहीं है। तफसीर बिलमासूर, ऐसी तफसीर जो कुरान और सुन्नत के मुवाफिक हो, कुरान और सुन्नत के मुखालिफ ना हो। तो कह रहे हैं तफसीर का सहारा लेना जी। आगे चलें, इसको छोड़ दें, अगला सफ़ा करो जी, आगे करो करोगे। हाँ, कल हमने पढ़ा था दूसरा माखज़ है हदीस नबवी। तफसीर को सीरत को लेने का दूसरा माखज़ क्या है? समझ आ रही है ना बात, कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी है। ये हमने कहाँ से लेनी है? तो लेने का सबसे पहला ज़रिया क्या था? सारा नहीं बोल दो क्या था भाई, बार बार इसलिए बुलवा रहा हूँ आपको समझ आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। यही ना हो सारा पढ़ते रहिए, मुड़ के पता लगे जड़ा ना पता ही कुछ है नहीं सी। ठीक है, तो सबसे पहला माखज़ मस्दर जिससे हमने सीरत को लेना है वो कौन है? वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है जी? दूसरा क्या है? तो हदीस नबवी में आपको कल बताया था कि मशहूर 6 किताबें हैं। कितनी? उनको अरबी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुतुबे सित्ता का मतलब 6 और किताब 6। तो उनके 6 के नाम कौन बताएगा? हाथ खड़ा। 6 किताबों के नाम कुतुबे सित्ता के जी। माशाल्लाह जी। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद। हाँ जी, नसाई नों के वैर है यार। नसाई देखो सीधा सीधा रहा, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी और बोल दे नहीं जी। दोबारा फिर और कोई? हाँ जी, शाबाश। बुखारी, मुस्लिम, कुरान मजीद, सही मुस्लिम, अबे दाऊद, अपने तिरमिज़ी, हाँ, अबे तिरमिज़ी, नसाई, इब्न। शाबाश, बैठ जाओ जी। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद। कोई भी अक्लमंद नहीं तुहाडे चों? हाँ जी यार, अल्लाह दे बंदो याद करो, तुहाडे मसादर ने 6 अल्लाह दे बंदे हो जी। बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसाई, अल तिरमिज़ी, इब्न माजा और अबू दाऊद। वो आंदा ना कि जन्नत च बंदे जाणगे, कोई सीधे साधे चल जाणगे, कोई बेचारे रेड़ खुड़ के रेड़ते जाणगे। तो इदां ये सुनाते हैं, 2 दे नाम ले ले, 3 दे भुल गए, 3 दे ले ले, 2 दे भुल गए। कौन भाई सारे फटाफट सुनाएगा जी? यार 6 किताबों के नाम, भाबियां का महला, फिरोज बटवा, 40 मसीतां, पूरे पाकिस्तान मशहूर है जी। फिरोज इट पुट्टो तो मसीत है भाबियां की,
ਤੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, तिरमिज़ी शरीफ, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸਾਈ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਲਿल्लाहि व इन्ना इलैहि। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੁਣਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ सही मुस्लिम, सही बुखारी, निसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद। कितने हो गई? 6 हो गई। बह जा चल, जज़ाकमुल्लाह। हाँ जी यार, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा 6 किताबां नहीं तुहाडे कोल पूरियां होंदियां। इन्होंने तुसीं वर्के याद कर लेंदे हो तो 6 किताबां नहीं पूरियां। इनको क्या कहते हैं अरबी में? कुतुबे सित्ता। जी आगे चलें तो जी ये पूरा पढ़ें। जी तकारीर क्या है? ये तकरीर की जमा है, जो कल पढ़ा ना तकरीर, उसकी जमा है तकारीर। जी क्या थी वो तकरीर? हाँ जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो काम किया गया हो और शरीयत के मुताबिक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर इनकार ना किया हो, भाई जो आपने इनकार नहीं किया तो शरीयत के मुताबिक ही है। ये कहने की लोड़ नहीं कि शरीयत के मुताबिक हो। जब वो शरीयत के मुताबिक है फिर तकरीर है। बात यह है कि जो अल्लाह के नबी के सामने काम हुआ और आपने इनकार नहीं किया, वो शरीयत के मुताबिक हो गया। क्यों कि मुमकिन नहीं है कि आपके सामने कोई ऐसा काम हो जो शरीयत के मुखालिफ हो और आप उसका इनकार ना करें। जी शाबाश, बैठ जाए जी। फिर इखलाक आलिया जी मुतफर्रक। जी आगे चलो, आगे करो आगे जी। हाँ जी कह रहे हैं ये नहीं है कि 100 बंदे ने सीरत की किताब लिखी है तो सारे एक वर्गी लिखी, नहीं, हर बंदे का लिखने का अंदाज अपना अपना है। काम खुश्क तो नहीं हो रहा जे जी। हाँ हजरत की होंदा है, हाँ की होंदा है देख लो। अब मैट्रिक के तालब इलम हाई स्कूल जी टॉपर इन्होंने आन का नहीं पता। हाँ जी की मतलब आन का हजरत हो गया। हाँ जी हाँ जी चल बई गल वध गई, चल अगे चल यार। कहते ना मुख्तारिया गल वध गई है, वो हिसाब होया। चल जी यहाँ ये बात आ गई। असल में मैं चाहता हूँ कि ये एक नादर मौका है, एक बड़ा मुफीद मौका है और आपको कुछ इजाफी बातें भी साथ बतलाएं। उसलूब ये होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी सही बुखारी। आप समझिए ये सही बुखारी है। कौन सी किताब लिखी इमाम बुखारी ने? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क्या करते हैं कि हदीस लाने से पहले ऊपर एक बाब कायम करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सुर्खी। कल भी आई थी ना बात, सुर्खी। उस बाब का मकसद ये होता है कि नीचे जो मैं हदीस ला रहा हूँ उस हदीस में ये मसला बयान किया जा रहा है। गोया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब कायम करके नीचे लाने वाली हदीस का खुलासा बयान कर देते हैं कि मैं ये बाब कायम कर रहा हूँ, ये पता चल जाए कि जो मैं नीचे हदीस लेकर आया हूँ क्यों लेकर आया हूँ। समझ आ रही है ना भाइयों को? और समझ आ रही है? नहीं आ रही? तो ये जो आ रहा है ना कि अबवाब का भी अलग अलग अबवाब और उन्वान कायम किए हैं। मसलन किताबु फ़ज़ाइल सहाबा ये किताब है, उसके नीचे बाब कायम किया, बाबु फ़ज़ल सदीक़ अबू बकर सिद्दीक़, ये बाब हो गया, उसके नीचे रिवायत ले गए। ठीक है, इसी तरह बाबु फ़ज़ल उमर इब्न ख़त्ताब, ये बाब हो गया, उसके नीचे रिवायत। तो ये होते हैं बाब। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस तरह करते हैं कि बाब कायम करके नीचे हदीस लेकर आते हैं और उस हदीस से मसला बताना होता है कि जो मैंने ऊपर सुर्खी लगाई है उसमें मैंने ये बता दिया कि इस हदीस से मैं ये मसला अखज़ कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि जो अहले इल्म जिन्होंने हदीस की किताबें लिखी, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, उन्होंने बाब कायम किए हैं कि
باب قائم کر کے کیا بتایا کہ نیچے جو ہم احادیث لے کر آ رہے ہیں ان احادیث میں کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا تذکرہ ہے، کسی میں آپ کے اخلاق کا تذکرہ ہے، کسی میں آپ کے بالوں کا تذکرہ ہے، کسی میں آپ کے لباس کا تذکرہ ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو سیرت کی کہاں ملے گی؟ کتب احادیث میں۔ کہاں؟ تو یہ ہمیں محنت کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے سب کچھ اکٹھا کر کے تھالی میں رکھ کے ہمیں حلوے کی طرح دے دیا، لو جی کھا لو۔ جیسے ایڈے بد نصیب آ وہ کھانوں بھی تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے سفر کر کے، مہینوں کے سفر کر کے، بھوکے برداشت کر کے، پیٹ کاٹ کر یہ چیزیں جمع کر کے ہمیں دی، اور آج ہم ایسے مسلمان ثابت ہوئے، ہم نے وہ سارا ذخیرہ ضائع کر دیا۔ تو یہ کتابیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، یہ ہمیں صرف محنت کی اور تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں سے اللہ کے نبی کی سیرت لے سکتے ہیں۔ جی آگے چلیں، بس اس کو آگے کریں، آگے 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 یار۔ جی یہ نیچے دیکھو، کتب شمائل، کل آیا تھا نا نام کتب الشمائل، تو شمائل کا مطلب ہوتا ہے آپ کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے اطوار۔ یہاں سے پڑھیں۔ اگرچہ شمائل احادیث وسائل سے متعلقہ اکثر احادیث کتب حدیث کے مختلف ابواب کے تحت درج ہوتی ہیں۔ جی کہہ رہے ہیں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن پھر بھی کچھ اہل علم نے الگ ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو یہ کتنی بڑی محنت ہے کہ ایک تو چیز موجود تھی لیکن وہ ملی جلی ہوئی تھی، تو اہل علم نے اس کو الگ کر کے بھی بیان کر دیا کہ ان کو آسانی رہے، فیروز وٹواں کے لوگ اگر پڑھنا چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا، ان کو ٹائم ہی نہیں ہے، دھاراں بھی کرنی ہوندیاں نے، مجھاں نوں پٹھے بھی پانے ہوندے نے۔ جی تاہم بعض محدثین نے اس عنوان کے تحت مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، جبکہ بعض دیگر محدثین نے اپنی کتاب میں اس عنوان سے خصوصی ابواب قائم کیے ہیں۔ دیکھیں یہ مثلاً صحیح بخاری میں الاستیزان، اجازت طلب کرنا، جی اللباس، البر والصلہ، بر والصلہ ہوتی ہے صلہ رحمی کرنا، نیکی کرنا، جی والادب، الآداب، فضائل النبی، اللباس والزینہ، یہ سمجھ آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، لباس سے مراد لباس، زینت سے مراد زینت کی چیزیں، الزہد، زہد ہوتا ہے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا، یہ زہد ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اوہ پتہ نہیں زہد وغیرہ کیا ہے، دنیا سے الگ تلگ ہو جانا، یہ زہد نہیں ہے۔ زہد ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا، یہ زہد ہے۔ زہد کے لیے کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی الگ تھلگ ہو کر جا کے ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا، ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف آخرت کا معاملہ ہو تو انسان دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے کام کو کرے، یہ زہد ہے۔ جی والرقاق، رقاق کہتے ہیں ایسی باتیں جو انسان کے دل کو نرم کر دیں، وہ رقاق ہیں۔ جی اس طرح جامع ترمذی میں آئی یہ ترمذی کس کی کتاب ہے؟ خاموش، کس کی ہے؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ یار رڈے بیوقوف جے، امام ترمذی کی جامع ترمذی ہے یار۔ یار بخاری کس کی ہے؟ امام بخاری کی ہے نا۔ مسلم کس کی ہے؟ سنن ابی داؤد کس کی ہے؟ ابو داؤد رحمہ اللہ کی۔ نسائی امام نسائی کی۔ ترمذی کس کی ہے؟ کدی ہے؟ سارے نہیں بول دے یار، تو اس میں مشکل والی بات کون سی؟ تھوڑا دماغ سے زور باندھ کی ضرورت ہے۔ جی ہاں جی پہ گیا جی البر والصلہ، جی اور سنن ابن ماجہ میں جی ادھر سے پڑھیں، ادھر سے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے شمائل کے نام سے ایک جگہ گانا خصوصی تصنیف رکھا۔ ہاں جی ایک تو امام ترمذی کی کتاب جامع ترمذی ہے نا، ایک انہوں نے کتاب الگ بھی لکھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جی آگے آئے گا۔ شیخ ناصر الدین البانی نے اس کی تلخیص اور تحقیق بھی کی ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی، یہ شیخ البانی کے نام سے مشہور ہیں، کئی احباب جانتے ہوں گے۔ یہ سعودیہ کے عالم دین تھے، اصل یہ سعودیہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، تو سعودیہ میں رہے اور انہوں نے شیخ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا اس کی تلخیص ہوتا ہے خلاصہ نکالنا۔ تلخیص کیا ہوتا ہے؟ جی میں تسی نہیں برا نہ کر دے مسلم ماڈل لے کے
اسلامیہ دا خلاصہ پڑھ دیو ایویں انہوں نے کیتا تلخیص، اور تحقیق ہوتی ہے کہ انہوں نے جو روایات ادھر بیان کی اپنی کتاب میں ان میں سے صحیح کون سی اور ضعیف کون سی ہے جی۔ امام ابو شیخ نے کتاب اخلاق النبی و آدابہ تصنیف کی، علامہ بغوی نے فی شمائل النبی المختار نامی کتاب لکھی، اور امام بخاری نے اس موضوع پر الادب المفرد تصنیف کی۔ بس ادھر میرے دیکھو، یہ 3 سے 4 کتابیں بتائی ہیں انہوں نے، ایسی کتابیں جو الگ اس موضوع پر ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی باتیں ہیں، آپ کے آداب کا ذکر ہے، آپ کے اوصاف کو بتایا گیا ہے، لیکن کچھ علماء نے، کچھ اہل علم نے الگ بھی اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور وہ یہ تھے امام ترمذی ہیں، امام بخاری ہیں، ٹھیک ہے، امام بغوی رحمہ اللہ ہیں۔ اور سمجھ آ گئی بھائیو؟ وہ کتب الشمائل جو پڑھا تھا اس کی تفصیل سمجھ آ گئی؟ بیٹھ جاؤ، اس تفصیل سمجھ آ گئی جے؟ شمائل سے مراد اخلاق، اوصاف، اطوار، یہ مراد ہے جی۔ اس کو بند کر دیں، وہ سبق کھولو۔ اے پی جے ادھر شروع کرو، ادھر اینج شروع کرو فٹافٹ جی۔ آج کا ہمارا سبق ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھو بھئی، یہ جو موضوع ہے سیرت کا، میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ آپ کو کم از کم جو ہمارا علمی ورثہ ہے، جو اصل ورثہ ہے قرآن اور حدیث، اس کے بارے میں بنیادی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھ دو۔ کیوں؟ ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہمیں دین اسلام کی علی با کا، جنہوں نے علی با نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ۔ کیوں؟ ہم نے توجہ ہی نہیں دی، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں، بلکہ اکثر نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس طرح ہی ہیں۔ تو آپ سے معتبرانہ گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اور آپ اس کو خشک نہ لیں، آپ اس کو ایک دلچسپ انداز میں پڑھیں، تربیتی انداز میں بھی، فکری انداز میں بھی، اصلاحی انداز میں بھی، اور دلچسپ موضوع لے کر بھی۔ کیوں؟ ہم کسی ایسی شخصیت کا تذکرہ نہیں پڑھ رہے جو ختم ہو گئی جس کی کہانی، ہم اس شخصیت کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں جس کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں، حدیث میں کیے ہیں، اور جس کے چرچے آج سے صدیوں سال پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلیں گے۔ تو اگر ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہم اپنے نبی یہ مختار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے مقصود ہماری تربیت ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ نہ کم ہوں گے اور نہ آپ اس سے بور ہوں گے اور نہ آپ اس کو بہت زیادہ بوجھ سمجھیں گے، بلکہ آپ اس کو دلچسپی سے پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا اگلا سبق ہے، اللہ کے رسول صبح کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے جی، پڑھیں، پڑھو۔ ملا نہیں پڑھتا، لیزر لائٹ کا کیا بھی فائدہ جے کہ میں کسی بندے سے مار سکتا بھی، تو نہیں پڑھ رہا جی، تنگ نہ ہو۔ ملا آخری نہیں پڑھیا، دوبارہ پڑھو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع مند علم کا۔ کون سے علم کا؟ اور پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جو قبول ہو، رد نہ ہو۔ کیوں؟ کتنے ہی عمل ایسے ہیں جو انسان کے قبول نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کون سا علم نفع مند ہے اور کون سا علم نفع مند نہیں ہے، وہ دیکھیں۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں علم کی 2 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ پہلی کون سی ہے؟ اور دوسری؟ یہاں یہ بات میں ہے تو تلخ، یاسر اقبال صاحب بھی بیٹھے ہیں، 2 استاد بیٹھے نے سکول دے، اور سکول دے ڈھیر سارے منڈے بیٹھے نے، تے تانوں لگنی تو کوڑی ہے لیکن میں کرنی ضرور ہے۔ وہ یہ ہے، یاسر صاحب سمجھ آ گئی کہ علم سے کیا مراد ہے، کس چیز کو علم کہا جاتا ہے۔ تو بھائیو، علم کا جو لفظ بولا جاتا ہے سب سے پہلے اس سے مراد وہ چیز ہے جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے، جو قرآن میں اور جو حدیث میں ہے۔
العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا. اسی طرح وہ بھی علم ہے جو علم سمجھ کر ہم اس رستے تک پہنچتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ پہلی سمجھ آ گئی. علم سے مراد کون سا علم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا علم جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے. اب کچھ علوم ایسے ہیں جن کو پڑھ کر، جن کو سمجھ کر ہم قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں تو اس کو بھی علم ہی کہتے ہیں. مثلا ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں، اس کو پڑھ کر ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، تو یہ بھی علم ہے. یہ اب کیا سوال ہے، بایو فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر، اس کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث تک پہنچتے ہیں. ہاں جی پہنچتے ہیں. کیسے؟ جواب دیں. شاباش. آج کل دنیا میں جتنی زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں اسلام کا، اور بہت سے آسمانوں کے ایسے راز ہیں جو اس کو قرآن کے ذریعے نکالے گئے ہیں. بہت سے ایسے انسانی جسمانی راز ہیں جو صرف قرآن سے نکلتے ہیں. وہ فزکس کیمسٹری اگر ہوگی تو ہم قرآن تک پہنچیں گے نا. یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے جو اس سے پہلے سائنسدان تھے، جابر بن حیان اور ابو علی سینا وغیرہ، وہ ایسا علم رکھتے تھے تو وہ قرآن تک پہنچے. اچھا، وہ قرآن تک پہنچنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے، کافر مر گئے. ابو علی سینا کافر تھا، کیوں بھائی کافر تھا کہ نہیں؟ وہ کیسی تحقیق تھی ان کی، کیسی سائنس تھی کہ انہوں نے اسلام پر انہوں نے مادہ نہیں کیا. یہی تو سوال ہے کہ اس علم کے ذریعے ہم اللہ تک نہیں پہنچے بلکہ اس علم نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا. کتنے یونیورسٹی میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. وہ کون سا علم تھا جس نے ان کو اس بات پر مجبور کیا؟ ہاں کس نے کیا ہے؟ قرآن نے کیا ہے. کس نے کیا پھر؟ بس اس بات کا جواب دے دیں. یونیورسٹی میں 70% ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں ہے، ایوری تھنگ از گاڈ، ہر چیز اللہ ہے. وہ یہ کس علم نے مجبور کیا؟ یہ پتہ نہیں. یہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. جی اچھا نہیں، میرا ایک سوال ہے، آپ علماء کی طرف نہ آئیں، میرے سوال کا جواب دیں کہ ان لوگوں کو اس بات پر کس نے مجبور کیا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، جبکہ یونیورسٹی میں جانے سے پہلے تو اللہ کو مانتے تھے. یونیورسٹی میں جانے کے بعد، کالج میں جانے کے بعد ان کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات کہاں سے آئے؟ اچھا لا حول ولا قوت. اور بھائی میری بات سنیں، جو سائنس تحقیق آج پیش کر رہی ہے اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں پیش کی ہوئی ہے. نہیں میری بات نہیں. اچھا یہ چیز اس بات پر دلالت نہیں کرنے دے، بات کھل کے کریں، ان کو فائدہ ہوگا. میں یہ سوال کر رہا ہوں، میرا سوال وہیں پر ہے کہ ان کو کس بات نے مجبور کیا کہ اللہ نہیں ہے؟ یہ کون سا علم تھا جس نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ ہے ہی نہیں؟ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ فتنہ ہے. زہر نہیں احرار کے حق میں ہے. وہ اقبال کیا کہتا ہے؟ زہر نہیں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، ہو جس علم کا حاصل دو کفے جو. یہ اقبال نے کہا ہے. آج کل لگے ہوتے نا شہر اسکولوں میں، بھائی آپ اقبال تو آپ چلو کم از کم اقبال کو تو مانتے ہو نا، تو کہتا ہے علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، ہو جس علم کا حاصل دو کفے جو. اقبال کہتا ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ احرار، یہ آزاد لوگوں کے حق میں وہ زہر ہے جس علم کی وجہ سے ہم دو کفے جو لیتے ہیں. وہ بھائی علم نہیں ہے، علم یہی ہے العلم ما قال اللہ وقال الرسول. جی آپ، میرا سوال وہیں کھڑا ہے کہ ان کو کس بات نے مجبور کیا، ان کو اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا؟ چلیں یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے پیچھے آ جائیں. انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا، انہوں نے اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیے، انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کی. وہ کون سا علم تھا؟ ہاں نیوٹن آئنسٹائن کون تھے؟ ہاں جی ہاں جی
ये क्यों नहीं प्रूव किया F = M में, उन्होंने क्यों नहीं? अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की तरबियत की भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की तरबियत की किस किताब के ज़रिए की? कुरान मजीद के। और वो तरबियत का सबसे बेहतरीन ज़रिया था। ऐसी तरबियत थी कि वो वज़ू का पानी भी नीचे नहीं गिरने देते थे। हैं, वो जब काफिरों का बंदा आया नबी देखने के लिए, तो उसने जब आके देखा कि नबी सल्लम थूकते हैं तो लोग थूक कर अपने जिस्मों पर मल लेते हैं, नबी सल्लम वज़ू करते हैं, लोग भाई ना ऐ काम नहीं ठीक, इधर रहना जंग लगी है, तुम अपना काम लगे हो, इधर तवज्जो करो, कोई बात नहीं, खुल कर बात करने दें। इसमें ये समझने समझाने की बात है, इससे इनको फ़ायदा होगा। मेरे अंदर भी जो है वो खुलकर सामने आएगा कि बाहर जो हो रहा है। क्यों भाई, अमर फुक साहब इजाज़त है इस चीज़ की? मैं कहा इजाज़त है, ये इजाज़त है। तो देखें, नबी वसल्लम ने सहाबाए किराम की तरबियत की कुरान और हदीस से। हम कहते हैं कि तरबियत का उसलूब वही होगा जो उसलूब मनहज नबवी पर था। क्यों? उन्होंने तरबियत की और सहाबाए किराम दुनिया के ताबिंदा सितारे बन गए। अगर आज हम चाहते हैं कि हमें हिदायत मिले, हमें अल्लाह की सही पहचान हो, लेकिन कुरान के ज़रिए नहीं, साइंस के ज़रिए, तो भाई वो पहचान नहीं हो सकती। क्यों? बड़े बड़े साइंसदान मानकर मुसलमान नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि उन्होंने असल माखज़ को छोड़ दिया था, कुरान मजीद को। असल माखज़ कुरान है, असल माखज़ मस्दर कुरान है। अगर हम कुरान मजीद को सही तरह नहीं समझेंगे और हम कहेंगे कि कुरान को समझने के लिए साइंस की ज़रूरत है, तो ये हमारी गुमराही की पहली सीढ़ी होगी। ये गुमराही की पहली सीढ़ी है। जो इंसान इस सीढ़ी पर कदम रख लेता है, फिर आहिस्ता 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 वो अल्लाह से दूर होता रहता है। और एक वक्त आता है वो क्या कहता है? फमन खलक़ल्लाह, हमें अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह को किसने पैदा किया? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा, ये शैतानी वसवसा है कि इंसान के दिल में ख्याल आता है, अच्छा ये ज़मीन आसमान अल्लाह ने बनाए, मुझे अल्लाह ने बनाया। अच्छा, सवाल ये अल्लाह को किसने पैदा किया? तो ये चीज़ इसने किस बात ने मजबूर किया? वो हमारे मादी इल्म ने मजबूर किया, वो हमारे यूरोपियन इल्म ने मजबूर, जिसको हम इल्म कहते हैं, इल्म है नहीं, इल्म यही है जी। हाँ जी, हुज़ैफा ने हाथ खड़ा किया जी। हाँ जी, हाँ शाबाश, वो फ़न है, हम उसको कहते हैं वो फ़नून है। क्यों फ़न क्यों है? उसके ज़रिए हम दुनिया हासिल करते हैं। उसके ज़रिए क्या हासिल करते हैं? कहते नहीं यार तेनों बड़ा फ़न है, तू कम पा देता ही, कहते ना यार बड़ी जल्दी कम किया ही, बड़ा फ़न है तेनों, वो फ़न है और ये इल्म है। और याद रखो, जो रास्ता अल्लाह तक पहुँचाता है वो इल्म वही है, वो इल्म दीन है, वो इल्म कुरान है, जो हमें हकीकी मानों में अल्लाह की मार्फत करवाता है। लेकिन वो इल्म जो आज इल्म नहीं, जहर है अहरार के हक़ में, बस ये ध्यान में रखें इकबाल की बात, वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक़ में, हो जिस इल्म का हासिल दो कफ़े जो से जो इल्म हो रहा है ना, वो इल्म नहीं है, वो फ़न है। तो इसलिए कुरान मजीद और हदीस ये इल्म है, और जो कुरान में और हदीस में इल्म पढ़ने की फजीलतें आई हैं वो इस इल्म की आई हैं। और याद रखें, फिज़िक्स पढ़ने से केमिस्ट्री पढ़ने के फरिश्ते पार नहीं बिछाते। फरिश्तों को कड़ी अग बरी हुई, कड़ा जब पे आ जाए तुम पढ़ो फिजिक्स जा रहे हो, केमिस्ट्री जा रहे हो, अल्लाह का इनकार करते पे हो, तो फरिश्ते ताड़े थले पर बिछान? ये नहीं होता भाई। पर वो तब बिछाते हैं जब आप कुरान हदीस और इसको सीखने के लिए जो सीखते हैं वो बिछाते हैं। और समझ आ गई गल दी? तो अल इल्मु मा काल अल्लाह व काल रसूल। आगे चलो यार, आगे करो। ये वो हदीस है जो हमने कल पढ़ी है। आगे चलो, आगे आगे आगे, तुसी टाइम बहुत आया कर दो। आज जो हमने पढ़ना दे लो, अपना सबक 6:30 बजे शुरू होता पे। आज अगला सबक जो आप पढ़ना है, ये तो कल के सबक की गल्लां दी। तो भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मशहूर होती हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जो सुनाओ तो अगों लोग क्या आते हैं, असीं तो यही सुनते हैं मौलवी साहब तुसीं नवा कट्टा खोलता जे, यही कहते हैं ना, मौलवी साहब नवा कट्टा खोलता जे। भाई नवा कट्टा खुलेगा तो गल बनेगी हैं। अगर हम अपनी तरबियत चाहते हैं, अगर हम राह रास्त पर आना चाहते हैं, तो बार बार कहूँगा वही रास्ता होगा, वही तरीका होगा, वही उसलूब होगा जो नबी वसल्लम का उसलूब था, फिर हम राह रास्त पर आ सकते हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना उमर ने जब बैतुल मक़दस फ़तह किया तो ऐसे जा रहे हैं बड़े फातिहाना अंदाज में, लेकिन कपड़े पे बंद लगे हैं। अबू उबैदा ने कहा हज़रत उमर से, हजूर कपड़े को सही पाओ और सवाद दे, अगो बड़े बड़े लोग बैठे ने हैं, वो की कहणगे?
تو حضرت عمر نے کہا ابو بردہ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، ہمیں اللہ نے عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی۔ اگر ہم اسلام کی بجائے کسی اور راستے سے عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو آج وہی چیز ہے، ہم نے اللہ کی پہچان قرآن کو چھوڑ کر سائنس کے ذریعے لینا چاہیے، ہم گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے گمراہ ہو گئے۔ سر سید کیوں گمراہ ہو گیا؟ اقبال نے کہا اپنی شاعری میں، ہے یہ میں نہیں کہتا، ہمارے اسکولوں میں بڑی بڑی تصویریں لگی ہیں سر سید کی، اقبال نے اپنی شاعری میں کہہ دیا کہ سر سید کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو بھائی قرآن مجید یہ اللہ کی معرفت کی کتاب ہے، قرآن مجید اللہ تک پہنچانے کی کتاب ہے۔ تو آپ کے جو بڑے بڑے جن کو ہم اکابر سمجھتے ہیں وہ اکابر نہیں ہیں، وہ اصاغر ہیں، وہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا وہ بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا اور اللہ کے رسول کو مانا۔ جی آگے آج کے سبق کا موضوع ہے 10 موضوعات ہم نے پڑھنے۔ کتنے پڑھنے ہیں؟ کتنے پڑھنے ہیں؟ بالکل آسان نے۔ پہلا موضوع ہے یار تسی کوفہ بنایا جو پانی رکھ دے اتنے، یاسر صاحب محرم کا مہینہ آیا نہیں۔ نمبر 1، بعثت نبوی سسم سے قبل عرب اور روئے زمین پر پائی جانے والی سلطنتیں اور ادیان۔ میری طرف توجہ کرو یار، میں بتاتا ہوں، بریک تے پیر رکھو، آ رہی گل۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، تھوڑا ٹور پھر کے بندہ کرے نا تو پتہ لگتا ہے کی ہو رہا ہے، سمجھ آتی ہے۔ یہ نہ ہو میں اتنے کھلوتا رہا تو پیچھے والے بیچارے ستے رہن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو اس وقت عرب کے اندر کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھی، اور عرب کے باہر گرد و نواح میں کیا صورتحال تھی، یہ ہم نے پڑھنا ہے سب سے پہلے ٹاپک میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کی بعثت سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، اور عرب سے باہر دوسرے جو گرد و نواح کے علاقے تھے وہاں کیا صورتحال تھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو بھائی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا، اس وقت 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ کتنی؟ کتنی؟ 2 بڑی، ایک یہودی اور ایک مجوسی۔ عیسائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھے، لیکن جن کی بادشاہت کے چرچے تھے، جن کی سلطنت بڑی تھی اور جن کا ایک بڑا ولولہ اور گلگلہ تھا کہ مننے تنے لوگ نے جداں آج کے نا اسی وٹوں جی مننے تنے لوگ ہاں، تو اس وقت بھی ان کا بڑا چرچا تھا یہودیوں کا اور مجوسیوں کا۔ یہودی وہ اپنے اصل نبی کی تعلیمات سے پھر چکے تھے، جو آگے ہمیں سبق پڑھنا ہے نا، میں اس کا آپ کو خلاصہ پہلے بتا رہا ہوں کہ یہودیت جو ہے وہ اپنے اصل دین سے پھر چکے تھے۔ ویسے تو وہ کہتے تھے کہ ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ انا للہ، کس نبی کو ماننے والے ہیں؟ ہاں جی، اور موسیٰ علیہ السلام کو۔ کس کو؟ یہودی جو تھے وہ کس نبی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے؟ کس کا؟ کس کا؟ سارے بندے نہیں بول دے، کس کا؟ دیکھیں نا سارے بولے، آواز آئی نا، پتہ لگ گیا۔ ہمیں نام تے آندے نہیں، میں نام لے کہاں یار تو نہیں بولتا پیا، انہیں نام میں کیویں یاد کراں؟ اس واسطے میں نا اشارے کنائے کہاں گا تو سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ، سمجھ جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ آج پھر کئی بندے گوڈے پھڑ کے بیٹھے ہیں تو گوڈے چھڑ کے بیٹھو یار، جوان آدمی ہو تاں ایکٹیو ہو کے بیٹھو، مینوں ڈر لگے پتا نہیں میرے نوں آندے ہے، تو ایکٹیو ہو کے بیٹھے تو سستی پائی جائے تو میں بھی گوڈا پھڑ کے بہ جاؤں گا، ایک دوسرے کے مول ویکھاں گے، پھر ایکٹیو ہو کے بیٹھو۔ دیکھو چادر میں بھی لا دی جی، پاجی اتنے حبس ہو گیا ہے اندر نا، حبس ہو گیا، چادر لا لو کوئی گل نہیں، بندہ چست لگتا ہے چادر لے کے، بندہ لگتا ہے بزرگ تو چلو ٹھیک ہے، بزرگ چادر لے رکھن، جوان آدمی جڑے میرے ورگے نے وہ تو چادر لا کے رکھن نا، چلو جدو بندہ آندا ہے باہروں ادو ٹھنڈ لگتی ہے۔ ہاں جی بھی احتشام توجہ کرو، تیرا بھی نام یاد ہو گیا مینوں، جہاں نام یاد ہوئے نا وہ خیر نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہودی جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، کس کے پیروکار ہیں؟ لیکن دیکھا نا مینوں بلاتا جے، میرا توجہ دھیان کسی اور ال سی، موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اپنے اصل دین سے پھر چکے تھے، وہ بھی اپنے اصل دین سے
اللہ نے قرآن مجید میں یہ دیکھیں اب سیرت کے ساتھ قرآن کیسے اٹیچ ہو رہا ہے. دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر سورہ آل عمران میں اور بھی کئی جگہوں پر یہودیوں کی خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودی اپنے اصل دین سے کیسے پھر گئے. کیوں؟ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی بڑے پڑھے لکھے جاہل سی. ایک ہوتا پڑھے لکھا صحیح، ایک ہوتا پڑھے لکھا جاہل. کی فرق ہے دونوں؟ پڑھیا لکھا جاہل کون ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، شاباش. پڑھیا لکھیا ہوئے لیکن وہ دین دے مطابق چل کہندے نا، ایک ہوتا بیمار، ایک ہوتا بیمار بنیا ہویا. پڑھے لکھے لوگ سن، پتہ سی لیکن عمل نہیں سی، لیکن قبول نہیں کیتا ہٹ درمی دی وجہ تو یہود اس وقت کے بڑے ہٹ درم تھے، پرلے درجے دے ضدی سن. پرلے درجے دے جدا جیسی کہ نا ڈالو کئی گلاں نا میں کوڑیاں کرنی، غصہ نہیں کرنا. کرو گے غصہ؟ کرو گے؟ جی کر بھی لو گے تو کی کر لو گے؟ اگلے دن چھٹی کر لو گے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا جے میں گل مان لئی تو مینوں وٹو کنے کہنا؟ جے میں گل تو مینوں وٹو کنے کہنا؟ جے میں گل مان لئی تو پھر ساڑا خاندان کی ہویا؟ تو یہ ایسے تھے ہٹ درم، ضدی قسم کے تھے. کیسے؟ یہ آگے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو یہودیوں اس وقت منے تنے پڑھے لکھے جاہل سی، پتہ سب کچھ تھا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. اے پیغمبر جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یہ یہودی جو بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہیں. یہ ایسے ہی کہتے تھے کہ دوسرے کو کہتے تھے تم ان پڑھ ہو، تم جاہل ہو، ہم پڑھے لکھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو آپ کا ایسے ہی پتہ ہے جیسے ان کو اپنے بیٹوں کا پتہ ہے. بندے کو اپنے بیٹے بارے کو شک ہوندا، کہتے نا گھر دے جڑے نا مال ڈنگر کا پتہ ہوتا ہے، تو بیٹے کے بارے میں جیسے شک نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ آپ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ مانتے کیوں نہیں تھے؟ مانتے اس لیے نہیں تھے کہ یہ جو نبی ہے اگر یہ نبی بننا ہی تھا تو یہ ہم میں سے آتا، یہ بنی اسرائیل میں سے آتا، یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا. اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت یہودیوں کا ایک ولولہ تھا، ان کی ایک سرداری تھی، ان کا ایک نام تھا، وہ ایک منے تنے لوگ تھے. اگر اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی مان لیتے ان کی سرداری ختم ہو جاتی، لوگ ان کو اپنا سردار نہ مانتے، لوگ ان کو اپنا پیشوا نہ مانتے. تو انہوں نے اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ اگر ہم نے اپنے آخری نبی اللہ کے نبی کو مان لیا تو وہ ہیں اسماعیل کی اولاد میں سے، ہم ہیں بنو اسرائیل میں سے، تو ہمارا سرداری، ہماری چدراہٹ، ہمارا ولولہ، ہمارا گلگلہ، ہمارا چرچا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. لہذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ مشہور و معروف تھے جن کا ایک چرچا تھا ان میں سب سے پہلا دین تھا یہودیت. کیا تھا؟ سمجھ آ گئی کیا تھا؟ یہودیت. اور یہود مدینہ میں آباد تھے، اور یہ بات ذہن میں رہے یہ نہیں تھے کہ یہ شروع سے مدینہ میں رہ رہے تھے، یہ دور دراز کے علاقوں سے مدینہ میں آ کے بسے تھے. اور مدینہ میں یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے. کتنے؟ آگے کرو بھائی، آگے کرو. ہاں جی یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ پہلا موضوع ہے سلطنتیں. اور کیا ہے؟ سلطنتیں ہوتی ہیں بادشاہت، اور ادیان ہے دین کی جمع. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اس وقت کون کون سے بڑے بڑے دین موجود تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی سے پہلے بھی دین ہے تھے نا، آسمانی دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا دین، یہ دین موجود تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے قریب تھے اس وقت کون سے دین موجود تھے؟ کہہ رہے ہیں یہودیت موجود تھا. اگرچہ اس کی اصل جو چہرہ ہے وہ ختم ہو چکا تھا، جیسے میں نے بتایا کہ وہ اصل چہرہ اس کا باقی نہیں تھا، مٹ چکا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے اختیار کی. متبعین کہتے ہیں پیروکار.
تو کہتے ہیں کہ یہودی وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے۔ مدینہ میں یہود کے کتنے قبیلے تھے؟ کون کون سے؟ یار اے بندے جڑے پلر تو پچھڑے نا یاسر صاحب، اے جڑے مجھے نظر نہیں آ رہے انہوں سامنے پاؤ ادھر، اے جگہ ویلی پئی اتنے کہڑا پانی جے، اے اگے 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 اے اتنے اے نہ کہ بھائی دے پیچھے اتنے آ جاؤ جو شاباش حسام تو اٹھ کے ادھر آ، اٹھو بھائی جان ادھر آؤ، بس ٹھیک ہے، اے نظر آ رہے ہیں، اے ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، اتنے نظر آنے چاہیے بس۔ تو مدینہ میں یہود کے کتنے بڑے قبیلے تھے؟ کون؟ بنو قینقاع، پڑھو۔ تسی کہنا استاد یہ کہڑے اب پاتا چنگا بڑا سوکھا سوکھا کام سی، قینقاع وہ بھائی قبیلے کا نام ہے، ہن کی کریے اسی گل پہ ڈھول بجانا پیندا ہے، تو یہ پڑھنا پینا تمہیں، کی کرنا پینا ہے؟ پڑھو گے؟ بور تو نہیں ہو گے؟ تو اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کو نبی بنا کر بھیجا جانے لگا، اس وقت جو بڑے بڑے دین تھے، بڑی بڑی بادشاہ تھی، وہ کون کون سی؟ پہلا دین کیا تھا؟ پہلا دین کیا تھا؟ کیا تھا؟ جی۔ تو مدینہ میں یہود کے کتنے قبیلے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ بنو جی۔ خیبر میں بھی یہود آباد تھے، یہ مدینہ میں تھے، اس کے علاوہ خیبر کا علاقہ ہے مدینہ سے ہٹ کر، خیر وہاں بھی یہودیوں کی آبادی تھی۔ جی آگے چلیں۔ دوسرا دین کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اور سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ عیسائیت۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھو نا یار، بار بار میں سبق پچھوں منسلک کردا جوڑ داں کہ تمہیں پتہ لگے اپاں پیچھے کی پڑھیا، اس اگلی گل دا پچھلی گل نہ کی لگا، پچھلی گل دا اگلی گل نہ، یہ نہ ہوئے لت کتوں پڑھ لو بانگ کتے پڑھ لو تو تمہیں پتہ نہیں لگے پڑھتے کی پے ہو۔ اس واسطے یہ بار بار گل دہرانا کہ اسی اے سبق پڑھتے پے یہ پچھلی لائن نہ کی لگا، اس ٹاپک دا پچھلے ٹاپک نہ کی لگا، تاکہ تمہیں سبق سمجھ آتا رہے۔ سمجھ آ رہا جے؟ بول دے نہیں، محلہ نہیں بولتا، سمجھ آ رہا جے؟ اے تسی بولو گے، دیکھو جنی دیر تک گڈی چ پٹرول پائی رکھو تو گڈی چلتی ہے، نہیں تو دھکا لانا پیندا ہے، تو میں گڈیاں تو تسی پٹرول ہو، تسی بولو گے تو میں چلنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر نہیں محلہ بولتا، آ رہی جو تک بولے نہیں تو جان نہیں چھٹنی، جو تک ناصر مدنی کل کیا سی ناصر مدنی بلا کے تقریر کرتا ہے تو یہ سمجھو تقریر ہو رہی ہے، تمہیں بولنا پینا جائے۔ مدینہ میں اچھا اب ہے عیسائیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے مصر، شام، عراق، آگے کیا ہے؟ آگے ہاں جی کی پڑھا جائے جو لکھا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کہلائے، اور یہ مصر، شام، نجران کے علاقے، نجران یہ حجاز اور یمن کے درمیان کا علاقہ ہے، یہ وہاں عیسائی آباد تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ دین کو چھوڑ کر ان میں بت پرستی، تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ دین اپنی اصل حالت میں موجود، یہ دین اپنی اصل میں موجود نہیں تھے، نہ یہودیت تھی نہ عیسائیت تھی۔ کیوں؟ اگر یہ اپنی اصل حالت پر ہوتے توجہ کر تو اس وقت کیا ہوا؟ تو یہ آپ بات پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی آگے کریں، وقت ہو گیا۔ ہاں جی کی کرنا ہے؟ ختم کر دیے بس، سبق باقی کل پڑھیں گے، کوئی سوال ہو کرو، بس ہو گئی میری بس، کوئی بات نہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اور کوئی سوال ہے تو توجہ کر، کھڑے ہو کرو، کھڑے ہو کے انہوں نے پتہ لگے سبق بس کافی ہے۔ یس سر ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی کل تو ڈائریکٹ سبق ہی۔ ہاں جی کیمسٹری تے بایو دے بارے تسی بیان کر رہے تھے، مطلب کہ اون دی وجہ تو انہاں فساد مطلب پیدا ہویا ہے۔ اچھا تے میں ہن سوچیا وہ کہ جڑیاں عورتاں کیندے نے وہ بچہ پیدا نہیں کرتی۔ ہاں جی کیمسٹری تے بایو نہیں دسیا ہے نا، انسان وچ یا عورت وچ یہ چیز دی کمی ہے، اس چیز دی کمی ہے، سال نہیں ہے، جراثیم نہیں ہے، اس طرح بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی نہیں ہوتی، مطلب تے اے دین دی اے علم دی وجہ تو ہے نا، جو عرب علی
ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੀਨ ਇੰਜ ਤੇ ਇਹ ਦੀਨ ਖਰਾਬ है ना हिला। ओ भाई आपस में बातें नहीं करनी, सवालों जवाब का मतलब ये नहीं है कि तुसी आपस में मंडी शुरू कर लो। मेरे वाल वेखना क्लास दे विच क्लास नहीं लानी, एक ही क्लास है, सारे मेरे वाल वेखो। हाँ जी उस इलम की वजह तो साढ़े दीन में खलल पैदा है, ये लोगों ने प्रोपोगंडा बनाया है तो इस वजह तो देखें इंतशार मैं आपको बैठ देखें। अब आप ये कहें कि हम इस इलम के पढ़े बगैर गुजारा हो जाएगा, ये ढोल पिया गल पिया ढोल बजाना पैना ही है, तनु ये पढ़ना पैना है। अब सवाल ये है कि इसके फितने से कैसे बचना है, इसके ये बहुत अहम चीज़ है। तुसी अज जाके सारी किताबों अग ला दो, सवेरे मेरे पाया हो क्लेम है, सवेरे मैंने 50 फोन आए हूँ मोटरसाइकिल तुसी गुमराह करता हुआ हम भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये पढ़ना नहीं है, हैं दाने सब पढ़ना पैना ही है, सवेरे टेस्ट देना पैना है, उत्थे ये पढ़ना पैना है। सवाल ये है कि अब हमने अपनी इस्लाह कैसे करनी है, तो वो इस्लाह ये करती है सीरतुन नबी। ये पढ़ें, ये ज़रूरत है, अब हमारी ज़रूरत है, हमें पढ़ना है। इत्शाम नहीं पढ़ेगा बकरो काट देगा, स्कूल नहीं पढ़ेगा कमते पा देगा, पढ़ना पैना है। लेकिन सवाल ये है कि उससे बचना कैसे है, तो वो बचने का एक तरीका है, साथ आप कुरान मजीद भी पढ़ें। आप क्या पढ़ें साथ? और अल्लाह के बंदे उस वक़्त दे डाकू, बड़े बड़े रहज़न, बड़े बड़े जफाकश और बड़े बड़े ताकतवर लोग जो दुनिया पर जुल्म डालते थे, वो कुरान पढ़ने की वजह से, नबी के कदमों में ढेर होने की वजह से बड़े बड़े मकाम मर्तबा फायज़ हो गए। तो क्या आप नहीं हो सकते? आप तो मुसलमान हैं, मुवाहिद हैं, तो आप ये भी पढ़ें, लेकिन उसका तोड़ जो है वो क्या है? कुरान और हदीस है। वो पढ़ें जस्ट फॉर्मेलिटी है, आपने डिग्री लेनी है, डिग्री के लिए पढ़ें, लेकिन असल जो तरबियत है वो कौन सी चीज़ करती है? कुरान और हदीस। ये तरबियत नहीं करता वो इल्म, ये आप ज़हनों से निकाल दें। इसको आपके पढ़ाने वाले सादा भी मानेंगे। दसो मैनू कभी फिजिक्स के पीरियड जो उस्ताद ने कुरान की गल की होवे, कोई तरबियत की गल आई होवे, केमिस्ट्री के पीरियड आई होवे, तरबियत की बात तर्जुमतुल कुरान के पीरियड में दानिश आती है उदाफा तर्जुमतुल कुरान के पीरियड में आती है, इस्लामियात के पीरियड में आएगी। तरबियत की बात जो है वो इसी उलूम से जो मुतलका उलूम है उनमें बात आएगी। लिहाजा आप स्कूल पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। ये मतलब नहीं जाके सारे बयान कहो जी आज मौलवी साहब ने क्या है स्कूल हराम है, कोई मैं नहीं क्या स्कूल हराम है, ऑन द रिकॉर्ड है। मैं क्या है कि स्कूल पढ़ो, लाजमी पढ़ो, बल्कि मैं कहना, लेकिन साथ अपनी तरबियत के लिए ये भी पढ़ना है। साथ तरबियत के लिए गुमराह वो लोग हुए जिन्होंने इसको छोड़ दिया। कड़े आइंस्टाइन ने पढ़ा सी, कोई नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये आपने साथ लाजमी पढ़ना है। जी किसी और का सवाल? सारे बेज़ौक़ बैठे हो। अच्छा आज कितनी तादाद है सर साहब? हाज़री मुकम्मल हो गई? चलो जी, कल तो फिर होती रह गई। अच्छा कोई भाई, क्योंकि देखे ना ये हमने एक दूसरे से सीखना सिखाना है। कोई भाई अच्छा मशवरा दे जी उस्ताद जी तुसी इंज पढ़ाते हो, यदी जगह तुसी ए अंदाज इख्तियार करो तो ज़्यादा बेहतर होएगा। कोई भाई देना चाहे ए ठीक है तरीका? हाँ जी नहीं, हाँ जी अबू रारा साहब की ठीक है, कहना बस मेरा नाम ना लिया करो। मैंने स्कूल कहता जी तुम मेरा नाम लिया कल, मैं तेरा नाम नहीं लिया, यदा नाम नहीं लेना मैंने आंदा जी तुम मेरा नाम लिया, सारे देखते मेरे भाई कोई नहीं देखे, ठीक है ना? ठीक है जी अबू रारा तेरा नाम नहीं लिया उन्हें, है नाम नहीं लेना अबू रारा का, किसी भाई ने अबू रारा का नाम नहीं लेना, ठीक है अबू रारा? अच्छा भाई हाँ जी यार कि गल करनी थी उदय च उतर गई है। नहीं अबू रारा नाम नहीं लेना, तुम पहले क्या नाम नहीं लेना। अल्लाह के बंदो आपने पढ़ा है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा, कितना खूबसूरत तज़किरा है, कितने प्यारे सहाबी थे, कितनी उन्होंने मुशक्क़तें उठाकर दीन को कबूल किया और दीन की तालीम आगे पहुँचाई। अच्छा भाई आप भाई मैंने कल देखा है कुछ भाई इशा की नमाज़ पढ़े बगैर गए हैं, कुछ ऐसे हैं ना? हाँ जी
کچھ ایسے حضرات ہیں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر چلے گئے ہیں. ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کہ یار عشاء پڑھ کے جانا ہے, جی میں نے ہن بھی کہنا پینا ہے تو پھر اسی ادھی چپ کر کے بہ جائیے. اگر سیرت کا سبق پڑھ کے بھی مجھے کہنا پڑنا ہے کہ بھائی کلاس نماز پڑھ کے جانا ہے تو پھر سر گیا. تو ہاں جی اسامہ بھائی. کی بشارت کے ساتھ یہ نا سوال آیا ذہن میں کہ جب جنگ بدر پہلا مارکا ہوا جی 70 کے آدمی ہوئے, جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ مسلمان بچوں کو پڑھنا ہے. ہاں جی جی وہ کیا تو میں نے یہ بتا تو دیا بھائی کہ اس پڑھنے لکھنے سے کیا مقصود تھا. کیا انہوں نے کوئی محکمہ زراعت میں جاب کرنی تھی؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا. کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرتیاں کروانیاں تھیں, کوئی ویکینسیاں آئیاں سن کہ صحابہ کرام دی بھرتیاں کروانیاں؟ اور بھائی وہ بھرتیوں کے لیے نہیں تھا, وہ اس لیے تھا کہ ان کو وہی لکھنی پڑھنی آ جائے گی. وہ صحیح کون سے صحابی تھے, ان کو آپ نے رومی زبان سکھائی تھی؟ ہاں یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دین سیکھنا اور دین کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ساتھ وہ بھی سیکھنی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کے بارے میں کہا 70 قیدیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو, تو اس سے یہ نہیں تھا کہ کوئی محکمہ تعلیم میں جوبیں آئی تھیں, کوئی محکمہ زراعت میں آئی تھیں. اس سے مقصود یہی تھا کہ آپ یہ جو ہے پڑھنا لکھنا دیکھ لیں گے, آپ کو وہی لکھنے پڑھنے آ جائے گی. جی ہاں جی دور کی ریکوائرمنٹ اتنی تھی جی. کہ کتنا پڑھنا تو میں کیوں انکار کیتا ہے؟ میں کیا پڑھو, لیکن میں ساتھ ہی کیا ہے جڑا اسلام سے دور لے جاتا ہے. کیسے؟ ہاں اس کا حل بھی میں نے بتایا ہے. نہیں کیسے لے جاتا ہے اس کی آپ یار ہزاروں مثالیں یونیورسٹی میں, کیسے ہیں؟ یونیورسٹی میں نہیں ہے. ایک منٹ انکار, یونیورسٹی میں ایسے لوگ نہیں ہیں. وہ کہاں سے آئے؟ وہی تو میں آپ سے وہ مدارس سے نہیں آئے. ہاں یہ سمجھائیں. تلخ لہجہ نہیں استعمال کرنا کسی بھائی نے. ایک منٹ, کلاس کے بعد ایک دوسرے کو یہ کہنا یار تو ایویں وچ پھڈا پاندا رہے, نہیں. جس کو سوال ہے, جس کو سوال آیا ہے وہ ضرور کرے. اس واسطے اتنے سخت رویہ نہیں اپنانا کسی نے بھی. میں اپناواں گا تسی مینوں کہہ دینا استاد جی سخت رویہ ہے, ٹھیک ہے. سما بھائی کھڑے ہو. السلام علیکم. ساما بھائی یہ نا بڑا آسان سوال ہے اور اس کا جواب بھی بڑا آسان ہے. توجہ کرو. یہ کہ دین جو ہے نا دین کی بنیاد غائب پر یقین ہے. غائب پر